القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اس کے بعد سورہ مریم کا چوتھا پیراگراف ہے، آیت نمبر 51 سے 63 تک، اور یہ 14 آیات ہیں۔ اس میں چند دیگر انبیاء کے حوالے سے گفتگو کی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ یہ سارے انبیاء بھی توحید کے علمبردار تھے اور ایک خدا کی عبادت اور پرستش اور اطاعت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ تو اس میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ ثابت کیا گیا کہ یہ تمام پیغمبر انسان تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے، خدائی میں شریک نہیں تھے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے تھے، جنت کے وارث تھے، اور خدا کے بیٹے نہیں تھے۔ یہ مضمون چھپا ہوا ہے یہاں، یعنی تمہارا یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں غلط ہے۔ تم خود دیگر انبیاء کے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ وہ خدا کے نیک بندے تھے، اور یہ اتنے نیک تھے کہ یہ رحمان کی آیات کو سن کر سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، یہ روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، یعنی اللہ کے مطیع فرمانبردار عابد تھے۔ لیکن ان انبیاء کے جانشین بڑے برے اور ناخلف ثابت ہوئے، اور انہوں نے شہوات کی پیروی کرتے ہوئے نماز ضائع کر دی۔ 5ویں پیراگراف میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اسی پر جمے رہنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آیات 64 سے لے کر 83 تک 10 آیات ہیں، اور اسی میں وہ آیت آئی ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان حالات میں آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور اسی کی عبادت پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے۔ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، یہاں مشرک سرداروں کو بھی دوزخ کے احوال سنا کر خبردار کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں پر، اپنی مجلسوں پر، اپنی شان و شوکت پر نہ اترائیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہترین اثاثے رکھنے والوں کو اور بہترین شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے والوں کو بھی ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور ایک مشرک سردار کا یہ قول نقل کیا گیا جو یہ کہتا تھا کہ آخرت اولاً تو ہوگی نہیں، اور بالفرض آخرت ہو بھی جائے تو میں وہاں بھی مال اور اولاد سے نوازا جاتا رہوں گا، لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ یہ وہ خوش فہمی تھی جو ان منکرین آخرت سرداروں کے ذہن میں موجود تھی، اور پھر وہی مضمون جس کا میں نے ابتدائیے میں ذکر کیا تھا کہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ یہ من دون اللہ، یہ الہہ، یہ غیر اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ دیگر جو مزعومہ خدا ہیں وہ ان کی پشتیبانی کر سکتے ہیں، ان کی حمایت اور نصرت کر سکتے ہیں، برے اوقات میں کام آ سکتے ہیں، چونکہ یہ با اختیار ہیں۔ لیکن قرآن مجید بار بار اس مضمون کی وضاحت کرتا ہے کہ اختیارات تنہا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہیں، غیر اللہ کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ غیر اللہ نہ کسی انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
آخری اور چھٹے پیراگراف میں جو آیت نمبر 64 سے 98 تک کی آیات پر مشتمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں جلدی نہ کریں، فلا تعجل علیہم۔ اور اس آخری پیراگراف میں تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ رکھنے والے عیسائیوں کو دھمکی دی گئی کہ انہیں ان کے کرتوتوں کے سبب ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ تو اس آخری حصے میں آپ دیکھیں گے کہ اہل شرک پر اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب اور جلال کا تذکرہ بھی ہے، اور اہل توحید کے لیے اللہ تعالیٰ کے جمال کا اور اس کی محبت کا ذکر بھی ہے۔ تو یہ آخری پیراگراف جمال اور جلال کا ایک حسین امتزاج ہے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں اس کے جلال کے سلسلے میں آیت نمبر 90 میں کہا گیا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر پڑیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا، ان دعوا للرحمن ولدا۔ اور پھر آیت نمبر 92 میں وضاحت کی گئی، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ اور اس جلالیہ آیات کے بعد اللہ کی محبت اور جمال کا ذکر ہوا، چنانچہ فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یعنی اس کے بالکل برخلاف جو لوگ توحید کو چھوڑ کر ایمان لائیں گے، خدا واحد پر توحید کے صحیح عقیدے کو اختیار کریں گے اور اس کے بعد نیک اعمال کریں گے، اعمال صالحات، تو ان کے لیے رحمان محبت پیدا کرے گا۔ اور سورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے، اور یہی عیسائیوں کو بالخصوص یہاں خطاب کیا گیا ہے اور ان سے پوچھا گیا ہے کہ کم اہلکنا قبلہم من قرن هل تحس منہم من احد او تسمع لہم رکزا۔ کتنی قوموں کو ہم پہلے ہلاک کر کے چھوڑ چکے ہیں، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں کہ کسی کی آہٹ سنتے ہیں؟ یہ سورت ایک سوال پر ختم ہوتی ہے اور عیسائیوں کو دعوت فکر دیتی ہے کہ ان کے لیے ہلاکت سے بچنے کا سامان تو موجود ہے، لیکن کیا وہ اس سوال پر غور کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی دعوت توحید کو قبول کر کے اپنے عقیدہ تثلیث کو ترک کر سکتے ہیں؟ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور